أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ 3 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش پہلے پارے کے چار پاؤ کیے گئے ہیں۔ پہلا پاؤ جو ہے ہم QC 2 بھی پڑھ رہے ہیں، اگلا QC 3 اور تیسرا پاؤ انشاءاللہ QC 4 اور چوتھا QC 5 میں پڑھیں گے۔ اس طرح ان 4 QCs میں پہلا پارہ ہم پڑھیں گے۔ اس QC 2 میں جو ہم پہلا پاؤ پڑھ رہے ہیں اس میں 5 صفحات ہیں اور ان میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن۔ ان 5 صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ۔ آئیے ان کو دہراتے ہیں۔ پہلے صفحے کے اشارات کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ایک بار پھر دہرا لیجیے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ مختصراً پہلے صفحے کے اشارے جو ہیں کیا ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تو آئیے تیسرے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرے صفحے کا پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، اور دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت، چوتھا ہے قرآن کا چیلنج۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پہ رکھیں۔ تیسری انگلی پہ اشارے دیکھیے گا، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ایک بار اور دہرا لیجیے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ مختصراً انہیں یوں کہہ سکتے ہیں، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو چلتے ہیں پہلے اشارے کی آیت کی طرف۔ پہلا اشارہ تھا آگ کی مثال، اور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم۔ اور دوسرا اشارہ تھا بارش کی مثال، اور آیت ہے او کصیب من السماء ورد وبرق۔ اور تیسرا اشارہ تھا قرآن کی دعوت، اور آیت تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اور آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے قرآن کا چیلنج، اور آج کی آیت کا ریفرنس ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ چوتھا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا چیلنج۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق یوں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا، اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو آئیے یہ آیت ہمارے سامنے آج کی، تو آپ میں سے اگر کوئی کائنڈلی اس کو تلاوت کرتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ
عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اور تعوذ آپ نے نہیں پڑھا ایک، دوسرا اس میں 2-3 لفظوں میں آپ نے جلدی میں جو ہے وہ تلفظ کو دائیں بائیں کر دیا. آپ کائنڈلی تعوذ کے ساتھ تسلی سے اسے پڑھیے دوبارہ. وَإِن كُنتُمْ فِي تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان. جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان آپ کے اندر مداخلت نہیں کرتا پڑھتے ہوئے. اگر آپ نہیں پڑھتے تو وہ آپ کو دائیں بائیں پھرائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے. سورہ کدھر گیا؟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کنتم صادقین. پچھلی دفعہ بھی یہ ان مس ہوا تھا، ابھی بھی ہوا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے دوبارہ تلاوت کرائی تاکہ آپ اس کو تسلی سے جب پڑھیں گے تو پھر الفاظ نہیں رہتے، پھر الفاظ آپ کو آپ سے مس نہیں ہو سکتے. چلیے اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا. اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اس اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. جزاک اللہ. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. تو آئیے چلتے ہیں آج کے جو ہے آیت کے حروف اور الفاظ کی طرف. وا یہ حرف ہے، وا یہ پڑھا ہوا حرف ہے، ان یہ بھی حرف ہے. کن تم جو ہے یہ تم سے پتہ چل رہا ہے فعل ہے. کیوں؟ ماضی کے افعال کے آخر میں کیا آتا ہے؟ تا تو وا تم نا. تو یہ فعل کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے. فی کیا ہے؟ یہ حرف ہے. رائے بن یہ 2 زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. من ما میں یہ جو من پہلا ہے نا یہ ہے اصل میں من اور ما سے مل کے من. تو یہ من جو ہے یہ کیا حرف ہوتا ہے اور ما جو ہے یہاں پہ اسم کے طور پہ ہے. نزلنا یہ دیکھیں نزلنا میں یہ نا ہمیں مدد دے رہا ہے کہ یہ فعل ہے. کیوں؟ ماضی میں فعل کی پہچان ہم نے کیا دی ہوئی ہے؟ وا تا تو نا. فعل ہے. اس کے بعد اگلا دیکھیں اللہ. اللہ جو ہے حرف ہے. ابدینا یہ پھر وہی نا کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ اس کو اس نے ابدینا کو یہاں پہ اسم دکھایا ہے. ابد کہتے ہیں بندے کو اور نا کہتے ہیں ہمارے. ابدنا ہمارا یہ ٹیبل کا نا نہیں ہے، یہ نا بطور ضمیر آ رہا ہے. جب بطور ضمیر آتا ہے تو یہ ایسا آتا ہے ہو ہم کا ہم نا. یہ جیسے جو حروف آتے ہیں آخر میں یہ ٹیبل سے نہیں آ رہے ہوتے، یہ ٹیبل سے ہٹ کے آ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دیکھیں ابدا کا ٹیبل ہم نے ایسے بھی بنایا تھا، ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا ابدنا. ایک وہ تھا. ایک یہ ہے ابدنا. دونوں دیکھنے میں ایک ہی لگ رہے لیکن معنی کے لحاظ سے ان کا فرق ہے. ابدنا ہم نے عبادت کی، ابدنا اس کا معنی ہے ہمارا بندہ. تو یہاں پہ یہ دونوں اسم کے طور پہ فا حرف ہے. آتو یہ واو الف سے پتہ چل رہا ہے فعل ہے ماضی. بی صورت بی جو ہے یہ حرف ہے اور تن یہ 2 زیر سے پتہ چل رہا ہے کیا اسم ہے اور مونس کا ہے اور واحد ہے. من حرف ہے. مثل ہی یہ دیکھیں ہی جو ہے یہ ضمیر ہے. اس ضمیر کو جب ہٹائیں گے تو کیا مثل پیدا ہو جائے گا. مثل اسم اور ہی ضمیر بھی اسم. جیسے یہ ابد اور نا. وا جو ہے حرف ادعو وا کو جب ہٹائیں گے تو اس پہ پیش آ جاتا ہے ادعو. واو الف سے پتہ چل رہا ہے فعل ہے ماضی کا. شہداءکم یہ شہداء جو ہے اسم ہے، جمع ہے شہید کی. شہید واحد ہوتا ہے، شہداء جمع ہے. کم یہ ضمیر ہے. من جو ہے حرف ہے.
دون جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، یہ ظرف میں سے ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، ان حرف ہے، کن تم یہ ہم نے پہلے شروع میں دیکھ لیا، یہ تم کی وجہ سے پہچانے رہ کے پھر صادقین، یہ یا نون سے پتہ چلا یہ اسم ہے اور جمع کا اسم۔ تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں، آیت سے یہ اسباق ملتے ہیں۔ قرآن کا چیلنج، اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفوں کو جمع کر دو۔ نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کیا کہ عبد نہ کہا، میرا بندہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ترجمہ اور شرح کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور ان اگر تم وہ فی میں ریبن شک، اگر تم ہو اس میں شک میں، مما اس سے، نزل جو ہم نے اتارا، کہاں پر، اللہ پر، عبدنا اپنے بندے پر۔ وہ جو ابدا کا ٹیبل ہے اس میں جب آتا ہے وہ ابدنا اور یہ ابدنا جو ہے دونوں دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں لیکن ان کا فرق ہے۔ ابد بندہ نہ ہمارا ہمارے بندے پر، فاتو بس، آتو لے آؤ، لے آؤ کی صورت، یعنی ایک ہی صورت، زیادہ نہیں ایک ہی صورت لاؤ، من مثلے ہی اس جیسی ہو، جیسی یہ ہماری صورت۔ یہ صورت تو اتنی بڑی ہے، 200، یہ تو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، اس جیسی تو ممکن ہی ہے۔ پھر یہاں تک کہا آگے چلتے، چلو 10 آیتیں ہی لے، من مثل ہی اس جیسی، ودعو اور بلا لو، کیا شہدا کہتے ہیں مددگار، شہدا کے معنی ہوتے ہیں گواہ، یعنی اپنے گواہوں کو، اپنے شریک کاروں کو، اپنے جو ہے مددگاروں کو بھی لیا، اور یعنی کہ تم بلکہ جو تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بھی ملا لو، من دون سوائے اللہ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کو مددگار بنا کے لیا، تو پھر تو ظاہر ہے اللہ تو جو ہے وہ جیسی ایک یا پتہ نہیں کتنی اور صورتیں نازل کر دے۔ تو اس لیے اللہ کے سوا جتنے تمہارے شریک ہیں، جو جن کو تم نے اپنا مددگار بنایا، ان سب کو بلا لو، ان اگر تم صادقین سے، یعنی قرآن کا یہ چیلنج آج تک رہتی دنیا تک قائم ہے۔ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، لینگویج کے اندر کتنی ماسٹری ہو گئی ہے، سپر کمپیوٹرز آ گئے ہیں، لیکن اس جیسی ایک صورت بھی ابھی تک کوئی نہیں۔ سپر کمپیوٹر ریفیوز ٹو میک دس، حالانکہ 10 سال لگے اس کو شروع کرنے میں، پورا قرآن ایک ایک زبر زیر پیش شد وغیرہ، وہ بندہ کہتا ہے مجھے 10 سال لگا۔ 10 سال کے بعد جب اس سے کویشچن کیا کہ یہ جو ہے بک ہے، اس بک میں جو یہ ہے ان کو چیپٹرز کہتے ہیں، یہ جو چیپٹر ہے جیسا کوئی ایک چیپٹر بنا دے اس کا نوٹ کر سکتے نہیں پڑھ سکتے۔ تو آئیے چلتے ہیں نئے الفاظ کی طرف۔ نزلنا علی عبدنا، یہ جو ہے اس کو یاد کرنے کے لیے فکرہ بنائیے، نزلنا علی عبدنا، فاتو بصورت، یہ دوسرا جملہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، فاتو تو لے آؤ، آتا کے معنی ہے وہ آیا، لیکن جب بھی کا ساتھ آ جائے تو یہ لایا کے معنی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں قرآن میں جگہ جگہ یہ آئے گا، جب با کے ساتھ کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو آتو کے معنی ہے آیا، آتا کے معنی آیا، آتو وہ سب آئے، لیکن جب با ہو گیا آتو بھی تو اب محاورہ بن گیا، تو لے آؤ، کیا صورت، ایک صورت اس سے جیسی ہو، اس سے کم دلیل، وَدْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، یہ نیا شہدا، تو اس کے لیے بھی جو ہے فکرہ بنا لیجیے، وَدْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، دعا، دعویٰ، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں اگلا ہے صادقین کے لیے فکرہ، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادق، صداقت، صدق، یہ اردو میں بھی اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں عربی کے۔ تو آئیے شرح دیتے ہیں۔
قرآن کے بارے میں شروع میں ہی اللہ نے کہا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک۔ اب اسی ریب، شک و شبہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اور اپنے مددگاروں سب کو بلا لو اور قرآن کے جیسی ایک سورت نزلنا علی عبدنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا ذکر ہوا۔ عبدنا اس سے سمجھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس پیغام قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ سورت کوئی سورت کہا گیا نہ کہ سورت السورہ، خاص سورت، یعنی یہ بھی زیادہ نہیں کہ کوئی سی بھی اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو، یعنی مدد کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کائنڈلی کوئی سے ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ میں پڑھ لوں؟ جی برادر امتیاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبن، شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو لے آؤ، بسورتن، ایک سورت، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں، اور قرآن کی تاریخی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ اس میں حیرت انگیز عددی معجزات ہیں۔ قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد اسی کو دیکھ کر بنائے گئے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اب کے بہت سارے پڑھنے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کرتے تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے، یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل موقع نہ تھا۔ ہر کسی موضوع پر ایک منٹ بغیر رکے اور بغیر میں کہے بات نہیں کر سکتے، یعنی ہماری کوئی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو درمیان میں کتنا رکتے ہیں، کسی عنوان پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی۔ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے جس میں عبادت، حقوق اور قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے کر جاتا ہے اور انسانی وجود کے پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ دل و دماغ، احساسات اور جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے۔ 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا مگر اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں۔ یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس انسان نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے۔ یہ بات مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے علمی اداروں نے کی ہے۔ مثلا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 11ویں ایڈیشن میں قرآن کے ضمن میں لکھا گیا ہے جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے اور تقریباً 1000 سال تک ان کی قیادت باقی رہی۔ آج بھی کامیابی کی سب سے زیادہ بہترین کتاب قرآن ہے، دنیا کی بھی اور آخرت۔ قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے
بلکہ وہ آپ میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے اور آپ کو اچھے اخلاق، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے کر جاتا ہے۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے اور اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے۔ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی اور سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا اور تعلیمی طور پر کافی پسماندہ تھا کہ وہاں نہ تعلیم کا کوئی ابتدائی نظام تھا نہ ہی کوئی کالج یا یونیورسٹی، اس لیے آپ کی لکھی ہوئی کتاب تھی بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کا چیلنج اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر دو۔ نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے ہمارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ اسے ابدی نہ میرا ہمارا بندہ کیا۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی گزارنے میں میری مدد فرمائیں۔ احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اسما کی طرف چلتے ہیں۔ ابد اس کی جمع ہوتا ہے ایباد، سورہ اس کی جمع ہوتا ہے سورہ، اور شہید اس میں لفظ ہے اس کی جمع ہوتا ہے شہداء۔ صادق آیا تو یہ صادقون، صادقین اس کی جمع ہے، یہاں پہ صادقین استعمال ہوا ہے۔ ان حرفی صحت مند افعال میں اس میں آیا ہے صدقہ، صدقہ یصدق اسدق، صادق مصدوق صدق، اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ پہلے فعل کے سیرے میں ملتا ہے سواد ڈال کا، باب کیا ہوگا؟ دیکھیں صدقہ میں درمیانی حرف دال ہے، دال پہ زبر، مضارع میں دال پہ کیا رہا ہے؟ پیش۔ اگر ماضی میں زبر ہو، مضارع میں جو ہے پیش ہو درمیانی والے کلمے پہ، تو باپ نصرہ ہوتا ہے، تو یہ باپ نصرہ ہے۔ تو یہ صدقہ کا ٹیبل ہے آپ کے سامنے ہے، آپ میں سے کوئی کائنڈلی اس ٹیبل کو ایک بار دکھائے۔ جی صدقہ، سسٹر منظور۔ صدقہ اس نے سچ کہا، صدقو ان سب نے سچ کہا، صدقتا آپ نے سچ کہا، صدقتو میں نے سچ کہا، صدقتم آپ سب نے سچ کہا، صدقنا ہم سب نے سچ کہا، صدقت اس عورت نے سچ کہا۔ یصدقو وہ سچ کہتا ہے، یصدقونا وہ سب سچ کہتے ہیں، تصدقو آپ سچ کہتے ہیں، اصدقو میں سچ کہتا ہوں، تصدقونا آپ سب سچ کہتے ہیں، نصدقو ہم سب سچ کہتے ہیں، تصدقو وہ عورت سچ کہتی ہے۔ اصدق سچ کہ، اصدقو سچ کہو، لا تصدق مت سچ کہ، لا تصدقو مت سچ کہو، صادقن سچ کہنے والا، مصدوقن جس کو سچ کہا گیا، صدقن سچ کہنا۔ کمزور افعال میں ہے کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون، اور ہے آتا یاتی ایتی، آتن ماتیون اتیان، اور اسی میں ہے دعا یدعو عدو، دعائن ودون دعا۔ اور تو کانا جی سسٹر خالدہ منظور پلیز آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ لکھ کرا دیجیے۔ جی سر۔ کانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانا وہ ہوا تھا، کانو کنتا کنتو کنتم کننا کانت، یکونو یکونونا تکونو اکونو تکونونا نکونو تکونو، کن کونو لا تکن لا تکونو، کائنن ڈیش کونن۔ اس کی 6 چاہیے سے کانا یکونو کن، کائنن ڈیش کون، کونن۔ یہ روٹ لیٹر کاف واو نون، باب باب نصرہ۔ جزاک۔ اگلا ہے اس میں
آتا. جی آپ میں سے کوئی سے آتا کے ٹیبل کو اٹھایا. جی بردر. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتا وہ آیا، آتو وہ سب آئے، آتیتا آپ آئے، آتیتو میں آیا، آتیتم آپ سب آئے، آتینا ہم سب آئے، آتت وہ عورت آئی، یاتی وہ آتا ہے، یاتونا وہ سب آتے ہیں، تاتی آپ آتے ہیں، آتی میں آتا ہوں، تاتونا آپ سب آتے ہیں، ناتی ہم سب آتے ہیں، تاتی وہ عورت آتی ہے، ایتی آ، ایتو آؤ، لا تأتی مت آ، لا تأتو مت آؤ، آتن آنے والا، مأتیون جس کو لایا گیا، اتیانن آنا، اس کا مادہ ہے حمزہ تا اور یا، اور یہ سر باب دربا سے ہے، کمزور فعل ہم اس میں دونوں ہے، کمزور فعل بھی اور حمزہ والا فعل بھی ہے. جی 6 چابی ہیں. تو 6 چابیاں ہیں سر اس کی، آتا، یاتی، ایتی، آتن، مأتیون، اتیانن. جگہ. اگلا دا. جی سسٹر عمرانہ پلیز آپ یہ کرا دیجئے. جی. دعا اس نے پکارا، دعاؤ ان سب نے پکارا، دعوتو آپ نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعات اس عورت نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، تدعو ہی تدعو وہ عورت پکارتی ہے، ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، داعین پکارنے والا، مدعوون جس کو پکارا گیا، دعاء دعوتن پکارنا. 6 چابی. دعا یدعو ادعو، داعٍ مدعوون، دعاء یا دعوتن. ڈوپلٹ. مادہ کے حرف. یہ مادہ اس کے دال، عین اور دال ہے. یہ کون سا نیا واو لفظ ہو گیا؟ واو ہے، یہ مجھے نظر ہی ہاں نہیں آ رہا. تو واو آپ نے ہے. ابھی ٹیبل پڑھ رہا ہے، ٹیبل میں مدارے میں یا دعو کا ہے، وہاں پہ واو نظر آ رہا ہے. ہاں جی اچھا ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل، اب دال عین اور واو بالکل وہ نظر آ رہا ہے. اس بالکل کا باب بتا دیجئے. جی. باب باب، یہ باب کی نہیں مجھے سمجھ آتی ابھی تک، وہ میں باب بار بار دیکھیں، ریپیٹ دیکھیں دا کو دیکھیں، دا میں جو ہے کروں. درمیانہ حرف کون سا ہے؟ زبر ہے، عین کے اوپر زبر ہے. عین ہے. اچھا حرف عین ہے، زبر اس پہ. اب مدارے میں آئے عین دیکھیں، عین پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پیش پیش ہے. اب یہ ہمارا فارمولا یہ ہے، غور سے سن. اگر ماضی میں زبر ہو اور مضارع میں بھی زبر تو باب فتح. ماضی میں اگر زبر ہو مضارع میں پیش ہو باب نصب. ماضی میں زبر اگر مضارع میں زیر ہو باب ضربہ. اگر ماضی میں ہی زیر آئے باب سب. اگر دونوں زبر ہو باب فتح. اگر ایک زبر ایک پیش ہو باب نصر. اگر ایک زبر ایک زیر ہو باب ضربہ. اگر شروع میں زیر ہو. اب آپ بتائیے اس میں پہلے پہ زبر آ رہا ہے، دوسرے مضارع میں پیش آ رہا ہے، تو کون سا باب ہوا؟ نصرہ. نصر ہو. یعنی یہ 4 ہی باتیں ہیں، میں اس کو مسلسل 2-3 دن سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر ماضی مضارع دونوں میں درمیان والے حرف پہ زبر ہو باب فتح. اگر ماضی میں تو زبر ہے لیکن مضارع میں پیش ہے باب نصب. اگر ماضی میں تو زبر ہے لیکن مضارع میں زیر ہے تو باب نصب. اگر شروع میں ماضی میں ہی زیر ہے تو باب سب. یہ 4 ہی باتیں ہیں. تو ہم نے یہاں دیکھا داد میں عین درمیان والا کلمہ اس پہ زبر آ رہا ہے ماضی میں. ٹھیک. مضارع میں آئے عین کلمے کو دیکھا اس پہ پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے باب نصر. آتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان
रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। उफ्तू सफ़ा 3 इशारा दी। इसमें आज हम शाह का तिलावत करेंगे। शाह ये कमजोर है। क्यों कमजोर हरफ? अगर वाव या अलिफ में से कोई भी एक किसी फेल में आ जाए तो वो फेल कमजोर हो जाता है। बस इतना आपने याद रखना। अगर किसी फेल में वाव आ जाए या आ जाए या अलिफ आ जाए तो वो कमजोर है। बस बात खत्म। उससे आगे हमने नहीं जाना कि ये फिर हमजा आ गया या सेहतमंद हरफ आ गया उसमें तो क्या करें क्या नहीं। अगर किसी भी फेल में इन 3 में से एक भी लफ्ज नजर आ जाए, बाज़ औक़ात 2 भी हो सकते हैं, मसलन 2 दफा या आ गया, अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये यकसा हरफ है। क्यों? या के लिए फार्मूला है कि जिसमें या नजर आए चाहे एक है या 2 है वो कमजोर है। मसलन किसी में आपको 2 वाव मिल गए, आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो है यकसा हरूफ वाला है। नहीं, ये 3 हरफ जो है ना ये कमजोर वाले जो है ये कमजोर रहेंगे, चाहे 2 आ जाए, एक आ जाए, चाहे तीनों ही आ जाए। अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं, फेल होगा मुमकिन है, मेरा तो नॉलेज बहुत ही इब्तदाई दर्जे का। तो अगर कहीं तीनों भी आ जाए ना तो वो कमजोर है। तो यहाँ पे हमने देखा शाह, तो आइए कमजोर क्या है? वहाबा में वाव आया, वादा में वाव आया, काला में अलिफ आया तो ये कमजोर होगा। अगर से देखें वहाबा में हा और बा दोनों सेहतमंद हैं, वादा में ऐन और दाल दोनों सेहतमंद हैं, काला में काफ और लाम दोनों सेहतमंद हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है? कमजोर। क्यों? किसी में वाव है, किसी में अलिफ है। तो इसके बारे में हमने 3 बातें हैं। पहला ये कि ये जो कमजोर अफआल होते हैं इनके टेबल स्टाइल वही हैं जो सेहतमंद थे। सेहतमंद का क्या था? फतह यफ्तहू दोनों के जबर, नसरा यंसरू एक पे जबर एक पे पेश, दरबा यदरिबू एक पे जबर एक पे जेर, सामिया यस्मऊ एक पे जेर दूसरे पे जबर। ये पैटर्न है। इनके भी जो है बात इसी तरह इन्हीं पैटर्नों के जो है। पहली बात तो दूसरी बात, ये कमजोर होते हैं ना, थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो या तो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे की जगह बदलते हैं, यानी टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जैसे वाव थकता है तो उसकी जगह फौरन या फिर अलिफ आ जाता है, या थकती है तो उसकी जगह वाव या अलिफ आ जाता है, अलिफ थकता है तो वाव या उसकी जगह ले। तो इस तरह ये एक टीम वर्क काम करते हैं, हमें भी टीम वर्क में काम करना चाहिए। तीसरी बात ये कि जब आप माजी का फेल देखें यानी पहला सीगा और उसमें अलिफ नजर आए तो फौरन समझ ले। क्या समझ जाए? ये बदली हुई हालत है, असल में या तो वाव है या फिर या है, ये अलिफ नहीं है, ये इन 2 में से किसी की जगह है। मादे का असल जो है अलिफ, अगर नजर आए तो ये भेस बदल के आ जाए। जैसे मसलन काला में देखे, काला जो है माजी का पहला सीगा है ना, इसमें अलिफ नजर आ रहा है तो ये अलिफ नहीं है, ये वाव है। ता में देखें अलिफ नजर, ये अलिफ नहीं है, वाव है। कादा देखें, इसमें भी अलिफ नजर है लेकिन ये अलिफ नहीं है, या है। ज्यादा में देखें अलिफ नजर, ये अलिफ नहीं, जा है। क्यों? हम जब डिक्शनरी में देखते हैं तो काला के जो है मादे के हरूफ हमें मिलते हैं काफ वाव लाम, दा के हमें मिलते हैं दाल एंड वाव। तो इसका मतलब हुआ काला और दा में ये अलिफ क्या असल में वाव है जो कि उसकी जगह बदल कर आएगा। इसी तरह कादा के जब हम जो है मादा के हरीफ देखते हैं डिक्शनरी में काफ या दाल मिलते हैं, ज्यादा के जाया। तो इसका मतलब हुआ कादा और ज्यादा में जो अलिफ नजर आ रहा है वो असल में या है। अब सवाल आपका ये पैदा होता है, नहीं कैसे पता चलेगा कि ये किसी फेल के अंदर जो है अलिफ वाव का है या? तो उसके पहला तो यह कि आप जब मादा के हरीफ डिक्शनरी में देखते हैं वहां आपको पता चलता है उस दिए गए फेल का अलिफ या वाव है या। एक दूसरा तरीका ये आपको पढ़ाते हुए कोई उस्ताद बताता है। अच्छा, मैं इस वक्त आपको पढ़ाते हुए बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि भाई ये काला में जो है अलिफ वाव है, दा में ये अलिफ वाव है, कादा में ये या है, सादा में ये या है, और मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा तरीका ये है कि जब आप किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, जैसे आप किसी की जब किताब पढ़ते हैं वहां आपको पता चलता है अच्छा काला के जो है वो मादा के हरूफ का मौलाम है, दा के
जब टेबल आप पढ़ते हैं वहां लिखा होता है ता एंड वाव है, या इसी तरह जब 6 चाबियों के आपके टेबल बने वहां पे आप देखते हैं, आपको पता चलता है कि जी कादा के जो है आगे लेटर काफ या दाल लिखे हुए हैं, ज्यादा के आगे जा। तो इस तरह आपको किताब से पता चलता है या कोई उस्ताद बताता है या आप डिक्शनरी से भी। हमने सेहतमंद अफाल पढ़े थे, फतह, नसरा, दरबा, समिया, ये 4 बाब हमने पढ़े थे। कहाँ भाई? जब QC2 में आप आए तो हमने कहा भाई 3 जुमले याद कर लो। क्या? अल्लाह ने देने का वादा किया, देने से वहाबा, वादा से वादा, उसने वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, दूसरा जुमला, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा मैं, कहा से काला, उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा, उसने लगाया। तीसरा जुमला है, इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दा, उसने दुआ की, हदायत से हदा, उसने हदायत। यकसा हरूफ के लिए हमने कहा एक चौथा जुमला सीख लो, वो क्या? और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। गुमान से क्या हुआ? जन्ना, उसने गुमान किया, भटकने से किया दल्ला, वो भटका। एक चौथा ग्रुप भी होता है जो हमजा वाला है, मसलन उसे कहते हैं आमरा, काला, सम। तो ये 4 बाब होते हैं, सेहतमंद अफाल, कमजोर अफाल, यकसा हरूफ वाले और हमजा। जी आप में से कोई ये 4 जुमले जो है दोहरा दे। जी सदफ अली, आप दोहरा दीजिए भाई। सर मुझे सफदर कहा। अली, जी सफदर अली। जी जी सर। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसने इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना जल्ला। शुक्रिया। आइए देखते हैं शाह। ये जो शाह है इसके मैंने तो उसने चाहा, ये हम आम सुनते हैं इंशाअल्लाह। अगर हम इस पे गौर करें, इसमें रूट लेटर मादा के अंदर क्या है? शीन है, अलिफ है, हमजा। तो अलिफ नजर आ गया ना, अलिफ नजर आ गया तो ये क्या हुआ? कमजोर फेल। वाओ। अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि ये वाव है या या है, अभी तो हम सिर्फ इसको ये साबित करें कि ये कमजोर फेल क्यों है, कि इसके अंदर अलिफ नजर आ रहा है। जब अलिफ नजर आया, फिर एक और इसके अंदर है, इसमें तो हमजा भी नजर आ रहा है, तो ये हमजा वाला भी हो गया। लेकिन बुनियादी तौर पर इसे क्या कहेंगे? कमजोर। क्यों? अलिफ आ गया। अब भले देखिए हमजा भी आया है, शीन भी आया है। शीन क्या है? सेहतमंद है, हमजा भी सेहतमंद है। तो इसमें 2 सेहतमंद है और एक कमजोर है। तो जब कमजोर आ गया, अब हम इसके सेहतमंद हरूफ को नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये कमजोर है क्यों। इसमें हाँ, अगर मैं तफसील में आपसे पूछूं ये कमजोर होने के अलावा और किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तब आप कहेंगे ये हमजा वाले से भी ताल्लुक रखता है। लेकिन है कमजोर, ये साथ है कमजोर क्यों? अलिफ है पहला जो है ये कमजोर वाला। ठीक, चलिए आइए अब इसका माजी का टेबल देखते हैं। शाह, उसने चाहा, इसका जमा क्या होगा? वाव वाली से शाऊ, उन सब ने चाहा। सामने वाले के लिए ता लगाएंगे, शेता, आपने चाहा। अपने लिए तू लगाएंगे, शे तू, मैंने चाहा। सामने वाले जमा के लिए शे तुम, आप सबने चाहा। शे इना, हमने चाहा। शाअत, उस औरत ने चाहा। चलिए सिस्टर खालदा मंजूर आप अनम्यूट है, पहले से आप करा दीजिए। जी सर। शाह, उसने चाहा। शाऊ, उन सब ने चाहा। शेता, आपने चाहा। शे तू, मैंने चाहा। शे तुम, आप सब ने चाहा। शिना, हम सब ने चाहा। शाअत, उस औरत ने चाहा। गुड। आइए इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा देखते हैं। हल शाह, क्या उसने चाहा? तो क्या जवाब देंगे? नाम शाह। नाम शाह। हल शाह, क्या उन सब ने चाहा? नाम नाम शाह। शाह। हल शीता, क्या आपने चाहा? नाम नाम शेतु। जी हमने चाहा।
ना हल शिअतुम, क्या आप सबने चाहा? नाम शिअना, शिअना, शिअना। आपने चाहा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसमें एक लफ्ज इजाफी करने की इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो डॉक्टर मुशर्रफ आप सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब को कौन जवाब देगा भाई? हाँ, खालिदा मंजूर है, चलें जी हल सिस्टर आप। शाअ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल शाअ खैरन, नाम शाअ खैरन, हल शाअ खैरा, नाम शाअ खैरा, हल शिअता खैरा, नाम शिअतु खैरा, हल शिअतुम खैरा, नाम शिअना खैरा। स्विच ऑफ, यानी जो सवाल कर रहा है वो जवाब दे, जो जवाब दे रहा है वो सवाल करे। नाम शाअ खैरा, है नाम, नहीं ये सर, सवाल थोड़ी है, क्या नहीं आप सर, डायरेक्ट हल चलिए। हल शाअ खैरा, नाम शाअ खैरा, हल शाअ खैरा, नाम शाअ खैरा, हल शिअता खैरा, नाम शिअता शिअतु खैरा, हल शिअतुम खैरा, नाम शिअना खैरा। ताकल्ला सिस्टर्स। तो आइए आगे चलते हैं, आगे है मुदारे होते, शाह से मुदारे बनता है यशाओ, उसने चाह। यशाओ की जमा के लिए वाव नून लगाएंगे, यशाऊना, वो सब चाहते हैं या उन सब ने चाहा। तशाओ, आप चाहते हैं या हम चाहेंगे। अशाओ, मैं चाहता हूँ या मैं चाहूंगा। तशाऊना, आप सब चाहते हैं या आप सब चाहेंगे। नशाओ, हम सब चाहते हैं तशाओ, औरत चाहती है चाहे। जी ब्रदर इम्तियाज की आप करा दीजिए ये देखो। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यशाउ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाउ आप चाहते हैं, अशाउ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाउ हम सब चाहते हैं, हिया तशाउ वो औरत चाहती है। जज़ाकल्लाह। ये इसका भी बोलचाल का हिस्सा देखें, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और जी दो भाई आ जाएं जो ये करा दें। ओके ब्रदर इम्तियाज आप सवाल कीजिए, और कौन जवाब देगा? जी सफदर अली आपने जवाब दीजिए। सर हल यशाउ, नअम यशाउ, हल यशाऊना, नअम यशाऊन, हल तशाउ, नाम अशाउ, हल तशाऊना। नअम नशाउ। अब स्विच और करें, जो सवाल कर रहे हैं वो जवाब दें, जो जवाब दे रहे थे वो सवाल करें। हल यशाउ, नअम यशाउ, हल यशाऊन, नअम यशाऊना, हल तशाउ, नअम अशाउ, हल तशाऊन। नअम नशाउ। जज़ाक। तो आइए इसमें इजाफी लफ्ज खैर के साथ जो है वो कर लेते हैं। हल यशाओ, नाम यशाओ, नअम यशाउ खैरन। हल यशाऊना, नाम यशाऊ, अब क्या है खैरा का इजाफा होता है, नाम यशाऊ। हल तशाऊ, नाम अशाऊ, अब क्या है सिर्फ खैरा का इजाफा है। हल तशाऊ खैरा, तशाऊ ना ये था, हमने पढ़ा था नाम यशाऊ, अब इजाफा। तो कहने का मकसद ये है कि जब जुमला चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, तब्दीली ये होती है, हुआ का जवाब हुआ, हुम का जवाब हुम, अंता का जवाब हुम, अंतुम का जवाब बाकी जुमला जितना लंबा है वो उसके साथ साथ चलते ही रहेगी और उसमें कोई तब्दीली नहीं। तो आइए आगे चलते हैं, शाह का टेबल आ गया है। जी आप में से किसकी बारी है जिसने नहीं कराया? जी सर मैं कराऊं? यस सिस्टर नूर आप करा दीजिए।
शाआ उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शेता आपने चाहा, शेतु मैंने चाहा, शेतुम आप सब ने चाहा, शेना हम सब ने चाहा, शाअत उस औरत ने चाहा, यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं, तशाऊ वो औरत चाहती है, शा चाह, शाऊ चाहो, ला तशा मत चाह, ला तशाऊ मत चाहो, शाइन चाहने वाला, मशीउन जिसको चाहा गया, मशीआतुन चाहना, 6 चाबी। शाआ यशाऊ शा, शाइन मशीउन मशीआतुन, रूट लेटर। शीन या हमजा, और बाब। बाप समया है। सर एक क्वेश्चन जी सर, यहाँ पे ना यहाँ पे ना ये जबर आ रहा है ना मुदारे शीन में भी, और है ना तो फिर बाप फतह होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आप दुरुस्त कह रही है, कुछ ने इसको बाप फताहा से भी लिखा है। लुत्फुर रहमान ने अपने डिक्शनरी में इसे बाप फताहा से लिखा है, वो है उसकी असल हालत। जब ये इस्तेमाली हालत में आता है तो ये बदल जाता है और ये या आता है, जैसे मशीनियत। यहाँ जाके हमें पता चलता है कि ये अलिफ जेर या है, और या जो है उस वो जेर के साथ होती है, तो समिया में जेर होती है दरमियान वाली में, इसलिए जो है इसको जो है हम क्या है समिया बाप है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। सर समझ नहीं आई कैसे होगा ये समिया बाब, ये शाऊ यशाऊ। हाँ आपने दुरुस्त कहा, यहाँ पे जबर आया, लेकिन ये जबर जो है असल में या है, यहाँ मशीयतुन में जाके पता चलता है। और इसके अलावा जब हम इसका बात करते हैं, देखिए शा शाऊ, उसके बाद क्या है भाई, शेता जेर के साथ, शे तू जेर के साथ, शे तुम जेर के साथ, शे ना जेर के साथ। ये जेर कहाँ से है? असल में इसके अंदर ये जेर छुपा हुआ, ये जेर जो है छुपा हुआ है, जो या तो मशीयतुन में जाके जाहिर हो रहा है, या ये तीसरे कलमे से जो है 5वें कलमे तक जाहिर होता है। तो इससे जो है हमें अंदाजा होता है कि वो जो कहते हैं ये बाब समियत है, वो इस बुनियाद पे कहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे जेर छुपा हुआ है। बाज़ अफ़ाल और अरबी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें चीजें हैं जो मज़ूफ छुपी हुई है, जिनको तस्लीम किया जाता है कि ये मज़ूफ है। बस जब भी कुरान में आएगा उज़कुरू याद करो, तो उसमें ये छुपा होगा उस वक्त को याद, ये उस वक्त जो उसके अंदर छुपा हुआ है। जब भी अल्लाह कहेगा वो याद करो, तो उसमें कोई रेफरेंस होगा, वो रेफरेंस होगा कि उस वक्त को याद करो। कौन सा? कोई खास वक्त होगा, एक खास वाक़या होगा जिसकी तरफ वो जा रहा है। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं इसके अंदर। जैसा डॉक्टर अब्दुल अजीज उन्होंने इसे बाप सामिया से शो किया है, और उसकी वजह ये है, गच्चे इस लेवल पे ये वजह डिस्कस होती है। आपके लिए इतना है कि जी शाह क्या है जी, बाप सामिया, बस। आइए शाह की जो है कुरान में माजी और मुदारे की हालत में आया, यहाँ पे जो है हम माजी और मुदारे की मश करेंगे। अमर नहीं आया, शाह का अमर नहीं आया। आइए अब जा, एक लफ्ज आया है जा, वो आया, लेकिन देखिए इसके साथ जब भी लग जाएगा जा, वो साथ आया, वो लाइए क्या, यानी ये भी जो है ये मुहावरा बना देते हैं। किसी फेल को जब जुड़ता है मुहावरा, उसके मायने बदल जाए। जा वो पास, जाऊं वो सब पास है, आप पास है, ये सब पास है, ये ना वो पास है। आपने कोई से एक बार दोहरा दे उनको। हाँ जी, मैं जा पास आया, जाऊ वो पास आए, जिता आप पास आए, जितु मैं पास आया, तुम आप सब पास आए, जिना हम पास आए, जाअत वो पास आई। आइए इसके सवाल जवाब, चूंकि इसका सिर्फ माजी और मुदारे ही आपके कुरान में जाकर, इसलिए आप सब चाहते हैं भलाई, आप सब चाहते हैं
چاہتے ہیں مدارے شاہ سے یشاؤ ہوتا ہے یشاؤنا اور یہ کیا ہوگا تشاؤ اور اشاؤ سے تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں تشاؤنا کیا کیا بنے گا بتائیے تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں اس کے بعد اگلا جو ہے اگلا انشاءاللہ یہ تو ہم سب کو آتا ہے اگر اللہ نے چاہا حل یشاؤون خیرہ اس کا عربی میں کیا جواب دیں گے حل یشاؤون خیرہ نعم يشاءون نعم خيرا یشاؤون خیرا. میں کہیں گے تو کیا کہیں گے لا یشاؤون کیوں یشاؤون مضارع ہے دوسرے نہیں کے لیے لا ایسا نہیں پتا لا تو شاہ کی طرح جو ہے خافہ کا ٹیبل ہوتا ہے کہتے ہیں خافہ خافو خفتہ یہ خافو نہیں آئے گا یہاں خفتہ ہے خافہ خافو خفتہ خفتو خفتم خفنا خافت یخافو یخافونا تخافو اخافو تخافونا نخافو تخافو خف خافو لا تخف لا تخافو خائف مخوف خوف اور خفیت تو اس کے دو مطلب تو یہ آپ کے سامنے ٹیبل آ گیا جی سسٹر خالدہ منظور آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے پلیز آپ کریں جی سر خافا وہ ڈرا خافو وہ سب ڈرے خفتا آپ ڈرے خفتو میں ڈرا خفتم آپ سب ڈرے خفنا ہم سب ڈرے خافت وہ عورت ڈری یخافو وہ ڈرتا ہے یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں تخافو آپ ڈرتے ہیں اخافو میں ڈرتا ہوں تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں نخافو ہم سب ڈرتے ہیں ہیا تخافو وہ عورت ڈرتی ہے خف تو ڈر خافو آپ سب ڈرو لا تخف مت تو مت ڈر لا تخافو آپ سب مت ڈرو خائفن ڈرنے والا ڈیش خوفن وہ ڈرنا یعنی یہاں تو ڈیش نہیں ہے سسٹر آپ نے کتاب سے پڑھ رہی ہیں سر وہ چھوٹا ہوتا ہے نا میں پھر دیکھ پڑھ نہیں سکتی خافن مخوفن مخوفن اچھا سر اس کا مفعول ہے ہاں مخوفن اچھا اب اچھا اس کی جی سر جی 6 جب خافا یخافو خف خائفن مخوفن خوفن یخیفتن مخوف نہیں ہے مخوفن میم پہ زبر ہے مخوفن مخوف اچھا آئیے آپ نے دیکھتے ہیں آج جو ہے ہم نے ایک کام کی چیز سیکھنی ہے جس کو پہلے سے آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے جسے نہیں آتی وہ سیکھ لیں فعل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے معروف یہ جتنے فعل ہم پڑھتے ہیں نا یہ معروف اس کو کہتے ہیں ایکٹیو ایک ہوتے ہیں مجہول اس کو کہتے ہیں پیسو مجہول ہم نہیں پڑھتے ہیں یہ اس QC2 میں آخری جو کلاس ہوگی آپ کی اس میں آپ کو اس کا تعارف ہے تو جو معلوم فعل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں معروف اور جو نامعلوم فاعل ہو جس میں کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں یہ فرق معروف کیا ہوتا ہے جس میں فاعل پتہ ہو مثلا اس نے کھایا اس نے مارا اس نے پیا وہ جو ہے فاعل ہے کرنا لیکن اگر کہا جائے کھایا گیا پیا گیا مارا گیا یہ نہیں پتا کس نے کھایا کس نے پیا کس نے یہ جو ہے اسے کہیں گے کیوں اس میں کام کرنے والے کا پتہ ہے اسے کہتے ہیں پیسو بنانے کا طریقہ کہتے ہیں ماضی میں جو فعل کے 3 حرف ہوتے ہیں پہلے حرف پر پیش لگا دیتے ہیں مثلا یہ دیکھیں فا عین لام 3 حرف ہیں پہلے پہ ہم نے پیش لگا دیا دوسرا حرف جو ہوتا ہے اس پر زیر لگا دیتے ہیں یہاں دوسرا حرف کیا ہے عین ہے اس کے نیچے زیر لگا دیا پہلے پہ پیش عین پہ زیر اور جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے تو یہ کیا ہے آخری پہ ہم نے زبر لگایا اب یہ تینوں تبدیلیوں کے بعد پہلے پہ پیش دوسرے پہ زیر تیسرے پہ زبر لگایا تو ہمارے پاس یہ لفظ آ گیا پہلا کلمہ تھا اس پہ پیش این دوسرا تھا اس پہ زیر لام آخری تھا اس پہ زبر تو یہ کیا بن گیا فوئیلا آپ کو ابھی فوئیلا نظر آ رہا ہے یہ جو اتنا موٹا درمیان میں سبز رنگ کا فوئیلا لکھا ہے کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جی کیا سر ہے آ رہا ہے
یہ ماضی کا مجہول ہے، یعنی یہ پکا ہے کہ پہلی حرف کے پیش، درمیان والے پہ زیر، آخری پہ اگر زبر اور 3 حرفی حرف فعل ہو تو وہ کیا ہوگا؟ فعیلا مجہول۔ تو آئیے اس کے بعد ہے مضارع۔ مضارع میں کیسے بنتا ہے؟ مضارع میں جو پہلے حرف پر پیش لگاتے ہیں جیسے ماضی میں لگایا تھا، یہ دیکھیں مضارع یہ ہے نا، یا فا عین لام مضارع، تو پہلا حرف ہے اس پہ یا پہ پیش لگا دیا، دوسرے حرف پہ سکون، یہ پہلے سے ہی ہوتا ہے، سکون لگا دیا، تیسرے حرف پر زبر لگا، وہاں ہم کیا لگاتے تھے؟ دوسرے حرف پہ زیر، ماضی میں زیر لگاتے، یہاں جو ہے یہ تیسرے حرف پہ زبر کی نشان، یہ زبر لگایا تو یہ ہمارے پاس جو ہے، اور آخری پہ پیش ہی رہے گا، تو یہ آخری پہ پیش، تو لفظ کیا بن گیا؟ یہ یفعلو۔ یفعلو کیا؟ یہ مضارع، ماضی کا کیا تھا؟ فعیلا، پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ زیر، آخری زبر۔ مضارع میں کیا ہے؟ علامت مضارع پہ پیش، اس کے بعد والا حرف جو ہے ساکن، اور جو عین کلمہ اس پہ زبر، اور لام کلمہ پیش، تو یہ کیا ہوگا؟ یفعلو۔ یفعلو کا مطلب ہے مضارع کا مجہول۔ تو اب آ جائیے اس کے ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ مثلا فعل ماضی سے مجہول ہم نے بنایا فعیلا، مثلا ایک لفظ ہے فاتحہ، جب مجہول بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس پہ پیش ڈالیں گے اور یہ تا کے نیچے زیر، تو کیا بنے گا لفظ؟ فوتیہا۔ دوسرا دیکھیں ناصرہ، یہ ایک فعل ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا مجہول بنے، پہلے پہ پیش لگا دیں، دوسرے پہ زیر، تو کیا لفظ بنے گا؟ نوسیرا۔ نوسیرا۔ اسی طرح دربا، یہ ایک فعل ہے، میں چاہتا ہوں اس کا آپ مجہول بنائیں، کیا کریں گے؟ پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر لگائیں، تو کیا لفظ بنا؟ دوریبا۔ دوریبا۔ اچھا اب یہ ہے سامیہ، یہ 3 حرفی ہے، میں کہتا ہوں اس کا آپ مجہول بنائیں، پہلے پہ تو پیش لگے گا، دوسرے پہ زیر، زیر پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، تو کیا لفظ بنے گا؟ سومیا۔ سومیا۔ کیا آ گیا؟ اب یہ لفظ ہے جعلا، میں کہتا ہوں اس کا آپ مجہول بنا دیجیے، پہلے پہ پیش لگائیں، دوسرے پہ زیر، تو کیا مجہول بنے گا جعلا سے؟ جوئیلا۔ ایلا۔ خلقہ، یہ 3 حرفی ہے، میں کہتا ہوں اس کا آپ جو ہے مجہول بنائیں، پہلے پہ پیش اولی کا۔ دوسرے پر زیر لگائیں، اولی کا ہو گیا۔ اولی کا۔ اب اوبیدا۔ اوبیدا ہوگا، طرح سے بنائیے، زوکیرا۔ ذکیرہ۔ طرح سے بنائیے، اولیما۔ عاملہ سے بنائیے، اومیلا۔ طرح سے بنائیے، ذکیرہ۔ زکیرا۔ طرح سے بنائیے، ڈاکٹر صاحب بس مائک میں شور ہے۔ شکرہ سے شکیرا۔ بنائیے، شکیرا۔ تو اب یہ آپ کو ماضی مجہول، شکیرا۔ شکیرا، اب آپ کو ماضی مجہول جو ہے وہ بنانے کا پتہ چل گیا کہ کیا ہوتا ہے، پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ زیر۔ اب آتے ہیں مجہول بنانے کا طریقہ۔ مجہول میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے حرف پہ تو پیش، اور یہ جو آخری سے پہلے والا ہے اس پہ لگاتے ہیں زبر۔ تو دیکھیے یفتح سے کیا ہوگا؟ یفتح۔ اب یہ ہے ینصرو، اس سے کیا بنے گا؟ پہلے پہ پیش لگائیں، آخری سے پہلے والے پہ زبر پہلے سے ہی ہے، ینصرو۔ یونساری۔ اچھا یہ ہے یضرب، یہاں پہلے والے پہ پیش لگائیں، آخری سے پہلے والے پہ پہلے سے ہی زبر ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یضرب۔ اسی طرح یسمع، پہلے والے پہ پیش لگائیں، آخری سے پہلے والے پہ پہلے سے ہی زبر ہے، تو کیا بنے گا؟ یسمعو۔ یسمع۔ یسمعو۔ اب یجعلو ہے، اس کا مجہول بنائیں، پہلے والے پہ پیش لگائیں، آخری سے یجعلو۔ پہلے والے پہ پہلی پیش ہے، یجعلو۔ یجعلو۔ یفعل، اب یہاں جو ہے اس کا آپ نے مضارع، یہ جو ہے مضارع ہے، اس نے مجہول بنانا ہے، پہلے والے پہ پیش لگائیں گے، آخری سے پہلے والے پہ زبر لگائیں گے، کیا بنے گا؟ یخلق۔ تب پیش جو ہے وہ زبر میں بدل جائے سب میوٹ کر دیں۔ عام کا پیش جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ زبر بن جائے گا۔ اسی طرح یعبدو میں پیش لگائیں گے اور آخری سے پہلے والے پہ پیش ہے، ہم اسے زبر میں بدلیں گے تو کیا بن جائے گا لفظ؟ جی بنائیے، یوبادو۔
वेरी गुड वेरी गुड। नूर आपने तो मुझे 14 तबक रोशन कर दिए। नहीं सर, गलत। यू और बदू। पहले वक्त पे पेश लगाए बगैर मजहूल कैसे बनेगा? आपने उस पे जबर लगा दिया है। सही है। यू बदू पहले वाले पे पेश, मजहूल की पहचान ही पहले हरफ पे पेश से होती है। जब आपने उस पे जबर छोड़ दिया तो वो तो मजहूल बनने से इनकारी हो गया। अच्छा, अगला लफ्ज है यज़कुरु, तो इसको जो है बनाए, पहले वाले पे पेश डाले और आखिरी से पहले वाले पे जबर, क्या होगा? यूज कर युज़करू, यानी पेश जो काफिया है वो जबर में चलेगा। इसी तरह यअलमू से क्या होगा? युअलमु। यू 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 पेश होगा ना, जब यहाँ पे पेश है तो गोल हो जाएगा आवाज। यू यू युअलमु। तो ये डॉक्टर साहब आइए, अब एक है हमारे पास एक और फेल है वद्दा। वद्दा वद्दू वदन वदिता वदितु वदितुम वदितना वद्दत यवद्दू यवद्दूना तवद्दू अवद्दू तवद्दूना नवद्दू तवद्दू वद्दा वद्दू ला तवद्दा ला तवद्दू वादुन मौदून मौदूद। ये आपको इसलिए मैंने दिखाया, ये भी बाब समिया पे है। इसका भी सवाल बिल्कुल ऐसे जैसे शाह का था। वद्दा में देखें दरमियान वाले पे जबर नजर आ रहा है, युवद्दू में भी जबर आ रहा है, होना तो चाहिए बाप फता से, लेकिन ये भी बाप समिया से। इसका असल में ये जो वद्दा है ना शद वाला, इसमें जो दरमियान का दाल है उस पे जेर है। वो जेर कहाँ जाहिर होती है? तीसरे कलमे में जाहिर होती है। वदिदता वदिदतु वदिदतुम वदिदना, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो दाल है दरमियान वाला, इसके नीचे जेर है जो समिया की निशानी है। तो ये दोनों बाब जो है आपने इसी तरह से रट लेने हैं। समिया का बाब क्या है, शाह का बाब क्या है, समिया, और वद्दा सर का क्या इसकी है? जेर कहाँ पे है दाल के नीचे? वो तो मैं आपको बता रहा हूं, तो नजर आइए ना। वद्दा कहाँ नजर, यवद्दू, कहाँ पे है ये पूछ रही हूँ ना। वद्दा के टेबल की वो सामिया का मालूम करने के लिए किस के नीचे जेर है? तीसरे कलमे के नीचे है ना, वदिता तीसरे कलमे से लेकर जो है आगे ठीक वदितना है तक जो है सबके नीचे दाल के नीचे जेर नजर आ जी रही है। सर, माजी में तीसरे पे, ठीक। तीसरे से लेकर जो है वो चौथा पांचवा छठा तक दाल है। जी सर, ठीक है। लेकिन ये वाव इसमें आ रहा है तो ये कमजोर फेल नहीं होगा? सिस्टर, ये इस वक्त कमजोर और सेहतमंद की बात नहीं हो रही, बात हो रही है बाप की, किस बाप से आएगा। असल में बाप तो वही है, ये जो कमजोर अफाद है ये भी उन्हीं का बाप से आते हैं। ये ऊपर लिखा सेहतमंद फेल लिखा हाँ, हुआ है, मैं उसका हाँ, वो जो समिया है ना, ये असल मेन बाब है। ये फतहा नसरा दरबा समिया, ये बड़े गेट हैं। इन गेट के अंदर जो है फिर छोटे छोटे गेट हैं जो मुख्तलिफ है। कोई कमजोर अल्फाज का है, कोई यकसा वाला है, कोई हमजा वाला है, वो फिर आगे जाके उनकी बरादरी कुंबे है। मसलन पाकिस्तानी एक नेशन है, ये पाकिस्तानी होने का है। अब उस पाकिस्तानी में आप कहते हैं जी ये जो है बलूचिस्तान का बलूची है, ये पंजाब का है, ये पंजाबी है, ये कश्मीर का है, ये सरहद का, ये सरहदी है, ये छोटे छोटे ट्राइब हो जाते हैं। लेकिन जब उसको आप पूरा लेंगे तो क्या कहेंगे, ये सब पाकिस्तान। इसी तरह ये जो असल में अरबी ग्रामर के जो बाब है ना, असल वही है। ये आगे फिर सब कैटेगरी कमजोर है, यकसा वाले हैं, हमजा वाले, ये तीन कैटेगरी। यहाँ पे ये जो वद्दा है ये कमजोर फेल है, आपने सही कहा। शाह भी कमजोर फेल है इसमें, लेकिन ये दोनों हैं जिसमें कहा है इधर से आ रहे हैं। आप सवाल करने के बाद काइंडली म्यूट करिए। तो वो जो है कहाँ से आ रहे हैं, ये बाप समिया के हैं। चलिए, इसी तरह ये शाह है। शाह में देखें ये तीसरे फेल से जेर जाहिर होता है, शेता शेतु शेतुम शेत, और इसी तरह मशियत उनमें ये जेर जाहिर हो जाती है। तो आज सवालों को देख लेते हैं, टाइम खत्म हो चुका है, बल्कि 5 मिनट ऊपर चल गए। अला अब्दना, हमारे बंदों, हमारे बंदे पर फातू पस ले आओ शुहदाकुम, तुम्हारे गवाह,
قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، ایک تاریخی حقیقت، سائنسی سچائی، حیرت انگیز ادبی معجزات اور نفسیاتی باتیں۔ تمام مذاہب میں سب سے کامیاب شخص کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جو ہے کیا آپ کو متاثر کرتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، آپ کو طاقت ادا کرتا ہے، آپ کو امید و خوف دلاتا ہے۔ دعا سے کام کا مصدر کیا ہوگا؟ دعا۔ اسی طرح یاتی سے جو ہے فعل ماضی کا ہوگا آتا۔ سورت کی جمع سور۔ شئنا جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے چاہا۔ اعملوا ما شئتم کا ترجمہ ہوگا کرو جو تم سب چاہو۔ ہم چاہیں گے کہ عربی کیا ہوگی؟ نشاؤ۔ حل تشاؤنا خیرہ عربی میں جواب ہوگا نام نشاؤنا خیرہ، تشاؤنا نشاؤ میں تبدیل ہوگا۔ شاء سے فعل ماضی اور مضارع کی چابیاں کیا ہوں گی؟ شاء یشاؤ۔ خافہ سے افعال کی 3 چابیاں کیا ہوں گی؟ خافہ یخافو خف۔ حل خفتم اللہ جواب کیا ہوگا؟ نام خفنا اللہ۔ نخافو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم ڈریں گے، ہم ڈرتے ہیں۔ فلا تخافوہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بس نہ ڈرو ان سب سے۔ حل انتم خائفون عربی میں کیا جواب ہوگا؟ نام نحنو خائفون۔ انتم جو ہے نحنو میں چینج ہو جائے گا۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ جی آپ کا اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی پوچھیں۔ جی سر، یہ سر کل ریویژن کلاس کتنے بجے ہوگی سر؟ 5 بجے۔